اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے کہ انسان کس طرح کامیاب ہو سکتا ہے، کامیاب ہونے کے لیے 5 راز۔ تو میں آپ کو یہ 5 راز بتانے سے پہلے یہ بتا دوں کہ علم جو ہے، علم وہ بندہ، وہ انسان حاصل کر سکتا ہے جو علم حاصل کرنے کا طلبگار ہو۔ علم اس انسان کے پاس ہوتا ہے جو علم کا طلبگار ہو۔ علم جو ہے وہ دولت مند کے لیے نہیں، طلبگار کے لیے ہوتا ہے۔ کیونکہ اگر آپ کہیں کہ میں غریب ہوں اور علم حاصل نہیں کر سکتا، میں اپنے اوپر جو ہیں وہ میرے مسائل زیادہ ہیں، میں وسائل کی بنا پر علم حاصل نہیں کر سکتا، تو یہ آپ جھوٹ بولتے ہیں۔ اگر آپ کو علم حاصل کرنے کی طلب ہے تو آپ کے پیچھے علم چلے گا۔ کیوں؟ کیونکہ علم طلبگار کے لیے ہوتا ہے، دولت مند کے لیے نہیں۔ کہ آپ کہیں کہ میں وسائل کی بنا پر علم حاصل نہیں کر سکتا، میں افورڈ نہیں کر سکتا، تو یہ آپ جھوٹ بولتے ہیں۔ کیونکہ اگر آپ کے پاس، اگر آپ طلبگار ہیں، علم کے طلبگار ہیں، تو آپ منچن آباد میں بھی بیٹھ کر کچھ بن سکتے ہیں، بہاول نگر میں بھی آپ بیٹھ کر کچھ بن سکتے ہیں، علم حاصل کر سکتے ہیں، اگر آپ کے پاس علم کی طلب ہے۔ کیونکہ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ علم دولت مند کے لیے نہیں، طلبگار کے لیے ہوتا ہے۔ اگر آپ علم کے طلبگار نہیں ہیں، اگر آپ کو شوق نہیں ہے، آپ کو اپنے اوپر اعتماد نہیں ہے، تو آپ اگر اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور میں بیٹھے ہوں، یا کیمبرج یونیورسٹی میں بیٹھے ہوں، یا لاہور یونیورسٹی یا پنجاب یونیورسٹی میں بھی بیٹھ کر علم حاصل کریں، تو آپ کھوٹے سکے ہیں۔ کیونکہ آپ میں وہ صلاحیت ہی نہیں، آپ کو وہ علم ہی نہیں، آپ میں علم کی طلب ہی نہیں، تو آپ بالکل کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اچھا، پہلا راز کیا ہے کہ آپ کامیاب ہو سکتے ہیں؟ پہلا راز ہے شیئرنگ، تقسیم کرنا۔ علم کو تقسیم کریں، علم کو شیئر کریں، دوسروں میں بانٹیں۔ کیونکہ علم بانٹنے سے انسان زیادہ کامیاب و کامران ہوتا ہے۔ جس طرح آپ مثال لے لیں کہ رزق کو دھو کر کھائیں۔ اب آپ کہیں گے کہ رزق کو دھو کر کیسے کھایا جا سکتا ہے؟ کہ رزق کو اگر دھویا جائے تو اس کی اصل شکل، اس کا جو مزہ ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ دھو کر کھائیں گے۔ دھو کر کھانے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ رزق بانٹیں گے، لوگوں میں تقسیم کریں گے، غریب لوگوں میں تقسیم کریں گے، تو آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ اس لیے آپ کے رزق میں برکت ہوگی اور آپ بانٹنے والے بنیں گے۔ جب آپ کسی میں اپنا رزق بانٹیں گے تو آپ کو خود بخود محسوس ہوگا کہ میرے رزق میں اضافہ ہوا یا کمی ہوئی۔ کیونکہ جو انسان، جو بندہ رزق بانٹتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں زیادہ جو ہے وہ اضافہ کرتا ہے۔ اس طرح علم کو بانٹا کریں، چھپایا نہ کریں۔ میں نے بہت لوگ دیکھے ہیں جو اپنے علم کو بانٹنے کی بجائے چھپاتے ہیں۔ وہ لوگ بالکل کامیاب نہیں ہو سکتے جو اپنے علم کو بانٹتے نہیں ہیں۔ علم کو بانٹیں، چھپائے نہیں۔ کیونکہ علم کو تقسیم کریں، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ میں کس حد تک کامیاب ہوا یا ناکام ہوا۔ اچھا، آپ یہ بتائیں کہ آپ جب تقسیم کریں گے، جب اپنا علم بانٹیں گے، تو کامیاب ہوں گے یا ناکام ہوں گے؟ آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں اس میں علم بانٹوں گا، اس کو علم دوں گا یا اس کو کہوں گا کہ یہ کریں تو میں رہ جاؤں گا۔ نہیں، آپ زیادہ کامیاب ہوں گے۔ آپ جب زیادہ کامیاب ہوں گے تو آپ کو علم کی طلب زیادہ ہوگی، آپ ہر فیلڈ میں کامیاب ہوتے جائیں گے۔ دوسرا راز یہ ہے کہ اپنے آپ پر اعتماد کریں۔ اپنے آپ کو پہچانیں کہ میں کیا ہوں۔ کسی کے پیچھے چلنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر آپ اپنے آپ پر اعتماد کریں گے تو آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ آپ کو بہت لوگ کہیں گے
کہ آپ جو کام کر رہے ہیں، آپ جس فیلڈ میں ہیں، وہ آپ کو ناکامی کی طرف لے جا رہی ہے، کامیابی کی طرف نہیں، تو بالکل یہ نہ کریں۔ جس بندے کو اپنے اوپر اعتماد حاصل ہو وہ بندہ کامیاب ہو سکتا ہے، وہ کبھی ناکام نہیں ہو سکتا جس کو اپنے اوپر اعتماد ہو۔ پہلی بات میں آپ کو بتا دوں کہ جو لوگ ذہین ہوتے ہیں وہ اتنے کامیاب نہیں ہوتے، جو لوگ اپنے اوپر اعتماد کرنے والے کامیاب ہو جاتے ہیں، کیونکہ ذہین لوگ کامیاب ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ پر غرور کرتے ہیں، اپنے آپ کو سب سے اونچا سمجھتے ہیں۔ اعتماد اور ذہین میں فرق بہت زیادہ ہے۔ اعتماد والا بندہ کامیاب ہو جاتا ہے اور ذہین رہ جاتا ہے۔ اپنے اوپر اعتماد کرنے والا، اپنے اوپر یقین کرنے والا کامیاب ہوتا ہے۔ تیسرا راز یہ ہے کہ اپنے رب پر یقین کیجئے، اپنے رب کی اطاعت کیجئے، اپنے رب سے یہ وعدہ کیجئے کہ یا اللہ میں جس فیلڈ میں ہوں، جس ایریے میں ہوں، یا جس جو علم آپ نے مجھے دیا ہے، یا جس علم کی آپ نے مجھے توفیق دی ہے، اگر وہ میں علم حاصل کر جاؤں، میں پڑھ جاؤں، تو میں اس علم کو لوگوں میں بانٹوں گا، لوگوں میں تقسیم کروں گا، لوگوں کی ہیلپ کروں گا۔ تو یقین کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو غیبی امداد فراہم کرے گا، غیب کی طرف سے آپ کی مدد کرے گا، کیونکہ آپ نے اپنے رب پر یقین کیا، اور اپنے رب پر یقین کرنے کے بعد آپ نے اپنے رب سے وعدہ کیا کہ یا اللہ جب میں کامیاب ہو جاؤں گا، جب میں علم حاصل کر لوں گا، تو یہ علم حاصل کیا ہوا علم میں لوگوں میں بانٹوں گا، میں لوگوں میں تقسیم کروں گا۔ تو اس طرح یقین مانیے کہ آپ کامیاب و کامران ہو جائیں گے، کیونکہ لوگوں پر اعتماد نہ کیجیے، اپنے رب پر اعتماد کیجیے اگر آپ نے کامیاب ہونا ہے تو۔ اچھا، تو کامیابی کا یہ تیسرا راز ہے کہ آپ نے اپنے رب پر یقین کرنا ہے، اپنے رب کی اطاعت کرنی ہے۔ چوتھا راز یہ ہے کہ بھیڑ چال، کبھی بھیڑ چال نہ بنے۔ اگر آپ رائٹر ہیں تو یہ نہ کہیں کہ میں پینٹنگ کی طرف چلا جاؤں۔ مثلا اگر آپ ایجوکیشن میں ہیں تو آپ کو کہے کہ آپ ہیلتھ میں آ جائیں، آپ کی جو ہے اس میں زیادہ اپروچ ہے، آپ اس کو زیادہ جانتے ہیں، تو یہ نہ کریں۔ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اپنے آپ پر اعتماد کریں، اپنے آپ کو جانیں اور اپنے آپ کو مانیں۔ جب آپ اپنے آپ کو مانیں گے، اپنے اوپر یقین اور اعتماد کریں گے، تو آپ کو کوئی بھی رکاوٹ اس علم حاصل کرنے کے لیے نہیں روک سکتی۔ بھیڑ چال ایسے نہ بنیں کہ آپ کو لوگ کہیں کہ آپ تو ایسے ہیں، آپ تو ایسے ہیں، کیونکہ جو علم حاصل کرتا ہے وہ ذہین نہیں، وہ طلبگار ہوتا ہے، اور طلبگار ہی کامیاب و کامران ہوتا ہے۔ اس طرح اگر آپ غیر ملکی ایئرپورٹس پر غیر ملک میں چلے جائیں، کسی بھی جگہ بیٹھے ہوں، آپ کو گورا ملے غیر ملک میں، یا آپ کو کالا ملے، عربی ملے یا عجمی ملے، آپ اس کے ہاتھ میں کتاب دیکھیں گے۔ ہمارے ملک میں، ہمارے پاکستان میں اس بات کا ٹرینڈ ہی نہیں ہے کہ کتاب پڑھیں۔ اگر آپ کہیں کہ مجھے استاد پڑھائے گا اور میں نہیں پڑھوں گا، یا اگر میرے پاس کتاب نہیں ہوگی تو میں علم حاصل کر لوں گا، یہ بالکل نہیں ہے۔ جب آپ کتاب کے ساتھ رشتہ جوڑیں گے، جب آپ کتابوں کو پڑھیں گے تو آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ وہ لوگ جو ہیں، وہ غیر ملکی جو ہیں، وہ کتابوں کے ساتھ زیادہ اپنا رشتہ، اپنا ناطہ جوڑتے ہیں۔ تو اگر آپ نے کامیاب ہونا ہے تو کتابوں کے ساتھ رشتہ جوڑیے۔ اچھا، آپ کو اس علم کی، اس فیلڈ میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں کہ نہ فیل ہوتے ہیں اور نہ پاس ہوتے ہیں، درمیان میں رہ جاتے ہیں۔ تو اس علم کی، اس اسٹڈی کی، اس فیلڈ میں آنے کی آپ کو بالکل ضرورت نہیں ہے۔ یہ کیا ہے کہ نہ آپ فیل ہو رہے ہیں، نہ آپ پاس ہو رہے ہیں، آپ کے 3 رہ جاتے ہیں سبجیکٹ، 3 پاس ہو جاتے ہیں، تو یہ ٹھیک نہیں ہے بالکل۔ نہ آپ کامیاب ہوتے ہیں، نہ کامیاب ہوتے ہیں، نہ ناکام ہوتے ہیں۔ تو اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے کتابوں سے رشتہ توڑ دیا۔ اگر آپ کتابوں سے رشتہ جوڑیں گے تو آپ کامیاب ہوں گے، اپنے اوپر اعتماد کریں گے تو آپ کامیاب ہوں گے۔ اگر آپ علم کو دوسروں میں بانٹیں گے تو آپ کامیاب ہوں گے۔ اس طرح اگر آپ
کتابوں کے ساتھ رشتہ نہ جوڑیں گے تو آپ نہ کامیاب ہوں گے نہ ناکام ہوں گے، درمیان میں کھڑے رہیں گے۔ تو اس طرح کتابوں سے رشتہ جوڑیے اور کامیابی حاصل کریں۔ اگر آپ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اگر آپ باہرلے ملکوں میں جائیں گے تو گورے کے ہاتھ میں، کالے کے ہاتھ میں، غیر ملکیوں کے ہاتھ میں، ایک ہاتھ میں ان کی کتاب ہوتی ہے اور دوسرے میں کیمرہ ہوتا ہے۔ کوئی بھی گرافک، کوئی بھی وہ پکچر لیتے ہیں تو اس پکچر کو بنا کر اس پہ اعتماد کرتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں کہ اس میں ہے کیا، اس کو اس کی جو ہے نا جان پہچان کرتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہے، اور کتاب کے ذریعے وہ پڑھتے ہیں کہ اس دور میں اس جو فیلڈ ہے، جس فیلڈ میں ہوں، اس میں ہے کیا، اس میں راز کیا ہے۔ تو اس طرح آپ اپنے پاس کتاب رکھیں گے تو آپ کامیاب و کامران ہو جائیں گے۔ بھیڑ چال نہ بنیں کہ آپ کس ادارے میں ہیں تو کوئی آپ کو کہے کہ آپ اس ادارے میں آ جائیں، تو آپ اپنے آپ پر یقین رکھیں اور دوسروں پر آپ نہ چلیں، دوسروں کے پیچھے نہ چلیں، اپنے آپ پر اعتماد کریں۔ اور پانچواں راز یہ ہے کہ اپنے والدین کی اطاعت کریں، اپنے اساتذہ کی اطاعت کریں۔ اگر آپ اپنے والدین کی اطاعت کریں گے تو آپ کامیاب و کامران ہو جائیں گے۔ اساتذہ آپ کو زمین سے آسمان تک لے جاتے ہیں۔ کامیابی کے کرینوں میں ایک یہ کرینہ ہے، کامیاب استاد آپ کو کامیاب کرتے ہیں۔ آپ کے والدین آپ کو آسمان سے زمین پر لاتے ہیں اور آپ کے استاد آپ کو آسمان پر لے جاتے ہیں۔ تو یقین مانیے جب آپ اپنے والدین اور استاذہ کی عزت کریں گے تو آپ یقیناً کامیاب ہو جائیں گے۔ دنیا کی کوئی رکاوٹ بھی آپ کو علم حاصل کرنے سے نہیں روک سکتی۔ اگر آپ کی دعائیں، اگر آپ کے والدین کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اگر استاذہ کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں تو آپ کامیاب ہیں۔ اچھا، لوگوں سے میں نے یہ بھی سنا ہے کہ اساتذہ جو ہیں وہ کئی طالب علموں کو مثلاً غصے کی وجہ سے یا ایسے فیل کر دیتے ہیں۔ لکھا ہم نے ٹھیک ہوتا ہے، پڑھا ہم نے ٹھیک ہوتا ہے، پیپر بھی ٹھیک کرتے ہیں، لیکن استاد صاحب ہمیں جو ہے نا فیل کر دیتے ہیں۔ تو میں یقین جانیے، میں یہ آپ کو کہوں گا کہ استاد کبھی بھی اپنے طالب علم کو برا نہیں سوچتا، کبھی بھی کسی کو فیل یا پاس نہیں کرتا۔ اگر آپ نے کچھ لکھا ہے، کچھ کامیابی حاصل کی ہے تو استاد یہ نہیں کرے گا کہ جس نے لکھا بھی ہے اس کو فیل کر دے۔ میرا یہ یقین ہے کہ میں کامیاب و کامران اس لیے ہوا کہ میں نے میٹرک انٹر کی، اس کے بعد اب میں بی ایس آنر کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ تو میرا یقین یہ ہے کہ استاد کبھی بھی کسی کا برا نہیں سوچتے۔ مجھے پکا یقین ہے کہ استاد ہی یہ اس استادوں کی دعائیں ہیں جنہوں نے ہمیں میٹرک میں تعلیم دی، انٹر میں تعلیم دی، اور اب ہم ایم اے کر رہے ہیں، ماسٹر میں ہیں، ماسٹر لیول کے ہیں۔ تو یہ سب اساتذہ کرام اور والدین کی دعائیں ہیں۔ تو میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اپنے والدین کی اور اساتذہ کرام کی اطاعت کریں، ان کا کہا مانیں۔ کبھی بھی آپ کے حق میں آپ کے والدین کی، آپ کے اساتذہ کی بد دعائیں نہیں نکلیں گی۔ جب بھی استاد یا والدین دعا کرتا ہے تو وہ آپ کے ہی کامیابی و کامرانی کے لیے دعا کرتا ہے۔ اور میرا یہ یقین ہے، میرا یہ ایمان ہے کہ استاد اور والدین، ماں باپ کی دعاؤں سے انسان کامیاب ہوتا ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ آج کے بعد انشاءاللہ اپنے والدین کی اطاعت کریں گے، کیونکہ جو میں نے پہلے 5 راز بتائے، شیئرنگ اور اپنے آپ پر اعتماد، اپنے رب پر اعتماد اور بھیڑ چال، والدین اور استاد، ان سب رازوں کے اوپر فوقیت حاصل ہے۔ سب سے پہلے ان جو میں نے 4 راز بتائے ہیں ان پہ فوقیت حاصل کرتے ہیں استاد اور والدین۔ سب سے بڑی کامیابی کے راز استاد اور والدین ہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ آج کے بعد اپنے اساتذہ اور اپنے والدین کے بارے میں ایسی باتیں نہیں سوچیں گے، کیونکہ آپ کے والدین اور آپ کے اساتذہ ہی آپ کو دعائیں دیتے ہیں اور آپ کامیاب ہوتے ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، شکریہ۔